السلام علیکم ناظرین، دنیا کی سیاست ایک بار پھر دو حصوں میں بٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف مغربی طاقتیں ہیں اور دوسری طرف وہ ممالک جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے درمیان کشیدگی اب بھی قائم ہے۔ اسی دوران بھارت نے ایسا قدم اٹھایا جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو چونکا دیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایران کے خلاف سخت کارروائی کی تیاری تھی۔ مغربی ممالک چاہتے تھے کہ ایران کو عالمی سطح پر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، لیکن عین اس وقت بھارت میدان میں آیا اور اس نے وہ فیصلہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ بھارت نے کھل کر ایران کا ساتھ دیا۔ یہ صرف ایک ووٹ نہیں تھا، بلکہ بھارت کی آزادی اور متوازن خارجہ پالیسی کا واضح پیغام تھا۔ اقوام متحدہ کی ہنگامی میٹنگ جنیوا میں ہو رہی تھی، جہاں ایران پر الزام لگایا گیا کہ حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد مارے گئے، خواتین پر ظلم ہوا اور حکومت نے سختی سے احتجاج کو دبایا۔ اسی بنیاد پر ایک تجویز پیش کی گئی کہ ایران کے خلاف 2022 سے جاری تفتیش کو آگے بڑھایا جائے۔ مغربی ممالک کو یقین تھا کہ ایران تنہا رہ جائے گا، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو بھارت نے اس تجویز کے خلاف ووٹ دیا۔ بھارت نے صاف پیغام دیا کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں باہری مداخلت کے خلاف ہے۔ اب اگر ووٹنگ کا منظرنامہ دیکھیں تو امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور جاپان ایران کے خلاف سخت کارروائی کے حامی تھے، جبکہ بھارت، چین، پاکستان، کیوبا اور چند دیگر ممالک ایران کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بھارت اور ایران کے تعلقات صرف سیاست تک محدود نہیں، بلکہ تجارتی تعلقات بھی دونوں ممالک کے درمیان برسوں پرانی ہیں۔ چین کے سفیر نے واضح طور پر کہا کہ ایران کا معاملہ اس کا اندرونی مسئلہ ہے، اور جب اقوام متحدہ کو پہلے ہی فنڈز کی کمی ہے تو نئی تفتیش کا خرچ کون اٹھائے گا؟ یہی سوال پاکستان، کیوبا اور ایتھوپیا نے بھی اٹھایا۔ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو کل 46 ممالک نے ووٹ دیا، 25 نے تجویز کے حق میں، 7 نے مخالفت میں، جبکہ 14 ممالک نے ووٹنگ سے خود کو الگ رکھا۔ یعنی دنیا واضح طور پر تقسیم ہوتی نظر آئی۔ ایران کے خلاف ووٹ دینے والے زیادہ تر نیٹو اور مغربی ممالک تھے، جبکہ بھارت اور چین خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصول پر ڈٹے رہے۔ ایران میں احتجاج مہنگائی اور بے روزگاری سے شروع ہوا تھا۔ حکومت نے انٹرنیٹ بند کیا اور سخت اقدامات کیے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ 1979 کے بعد سب سے بڑا کریک ڈاؤن تھا، لیکن ایران کا موقف بالکل واضح ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ سب باہری طاقتوں کی سازش ہے، جس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ایران نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی اس تفتیش کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ صرف ایران اور مغرب کی لڑائی نہیں، بلکہ دنیا کے مستقبل کی سیاست کی تصویر ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں آتا، نہ کسی بلاک کا حصہ بنتا ہے۔ بھارت کی پالیسی صاف ہے: خود مختاری، توازن اور آزاد فیصلہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آگے کس موڑ پر جاتا ہے اور کیا مغربی ممالک ایران پر دباؤ بڑھا پاتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس عالمی کشمکش میں بھارت نے اپنی موجودگی مضبوطی سے درج کروا دی ہے۔ آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔